جب تک ہم اس ملک میں اپنی اخلاقیات ٹھیک نہیں کریں گے، مورل سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں کریں گے، جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے کہ کھل کے پیسہ چل رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی وہ پٹواری کیوں پیسے لیتا ہے تو وہ تھانے دار کیوں پیسے لیتا ہے، وہ سرکاری نوکر، وہ تو بیچارہ جو نچلا طبقہ ہے وہ تو واقعی جس طرح شیخ رشید نے کہا ہے مہنگائی جو بڑی ہے بیچارے لوگوں کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ایماندار بنے، اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے، اتنا 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ۔ آپ سوچیں فیٹف کے اوپر، اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں، اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی، تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، مشکل سے، اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے۔ آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 160 روپے کا آج 160 روپے کا، تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی۔ اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ باہر سے، دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں، اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا جی یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں۔ اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا، مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائیں، بس ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا، میں ان کو جانتا ہوں جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے، ان کا صرف ایک خوف ہے یہ NRO نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو، اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے تو اب اسے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے۔ اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟